بتائیے گا کہ فضیلت کیا ہے قربانی کی، سنت ابراہیمی ادا کرنے کے فضائل کیا ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ عید الاضحیٰ جو عید قربان بھی کہی جاتی ہے اسے، یہ قربانی کرنا حاجی کے لیے جو حج پر گیا ہوا ہے اس کے لیے تو واجب اور فرض ہے، تو یعنی فرائض کے اندر قربانی شامل ہے۔ جو حج پر نہیں ہیں ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس مطلب فضیلت سے استفادہ کیا جا سکے، اسی لیے ہمارے ہاں اس پر خاص توجہ دی جاتی ہے اور جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور سنت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی سنت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے، اور اس کی فضیلت میں حضرت ام سلمہ نے ایک مرتبہ حضور پاک سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید قربان قریب ہے اور میرے پاس ظاہری طور پر اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ عید قربان کی پر قربانی کی جا سکے، تو کیا میں اس کے لیے ادھار لے کر قربانی کر سکتی ہوں؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ادھار لے کر، ظاہری طور پر اگر پیسے نہیں بھی ہیں، استطاعت نہیں ہے، تو ادھار لے کر قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو قرض اٹھایا ہے اس کا ذمہ اللہ کے پاس ذمہ ہے، اس لیے وہ اس میں اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی اور وہ قرض اللہ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ویسے استطاعت رکھنے والے، مطلب اگر کسی شخص کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں لیکن وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن وقتی طور پر پیسے موجود نہیں ہیں تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اور وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں پھر بھی وہ قرض لے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک جانور اپنی طرف سے ذبح کرے، حتیٰ کہ عام طور پہ تو 7 حصے منقول ہے کہ ایک قربانی کے اندر 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ 7 حصے نہیں بلکہ ایک قربانی میں 70 حصے تک شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو پھر اگر 70 حصے شامل ہو سکتے ہیں تو پھر